تاریخ میں ہم بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ فرعون، سکندر اعظم، انہوں نے اپنی قبروں کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، احرام بنا دیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا تو وہ گم ہو گئیں یا لوٹ لی گئیں۔ جی بالکل، بڑے بڑے خزانوں کا یہی حشر ہوا۔ مگر ایک جگہ ایسی ہے جو 1400 سال سے محفوظ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت خود قدرت کرتی ہے۔ اور آج ہم اسی سے جڑی ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں۔ یہ واقعہ ہے 1164 عیسوی کا۔ مدینہ منورہ میں رات کی تاریکی میں ایک سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ اور اس کا مقصد سونا چاندی نہیں تھا؟ جی نہیں، اس کا مقصد تھا کائنات کے سب سے مقدس جسم مبارک تک پہنچنا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اس پوری کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ وہ پراسرار خواب جس نے ایک بادشاہ کو بے چین کر دیا، وہ تیز رفتار سفر، وہ ہوشیار تفتیش، اور پھر وہ مستقل حل جو آج بھی قائم ہے۔ جی آئیے اس واقعے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دمشق، شام سے۔ یہ 12ویں صدی کا زمانہ ہے، اور اس ماحول میں ایک حکمران تھے، سلطان نور الدین زنگی، جو ان کے لیے ایک خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ بالکل، وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک بہت ہی عادل اور نیک حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سادہ زندگی گزارتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے، اور ان کا سب سے بڑا خواب تھا یروشلم کی آزادی۔ جی اسی لیے وہ صلیبیوں کی آنکھ میں کھٹکتے تھے۔ اور یہی وہ شخص ہیں جو ایک رات اچانک اپنے بستر سے اٹھ بیٹھتے ہیں، پسینے میں شرابور۔ جی انہیں ایک خواب آیا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کا چہرہ بہت مغموم ہے۔ وہ دو لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سرخ چہرے، نیلی آنکھیں۔ اور وہ سلطان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سلطان کا اصل نام لے کر پکارتے ہیں، محمود، مجھے ان دو سے بچاؤ۔ محمود؟ اچھا، نور الدین ان کا لقب تھا، اصل نام محمود تھا۔ جی، اور یہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ سلطان کی روح تک کام گئی۔ یہ تو واقعی ایک ہلا دینے والا خواب ہے، ایک بادشاہ کے لیے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ بالکل، وہ شدید پریشان ہو گئے، فوراً اٹھے، وضو کیا، کچھ نوافل پڑھے۔ لیکن جب دوبارہ سونے کی کوشش کی تو پھر وہی خواب، وہی دو چہرے، وہی پکار۔ دوسری بار بھی؟ جی، اور پھر تیسری بار بھی۔ اب یہ صرف ایک خواب نہیں رہا تھا، یہ ایک واضح اشارہ تھا، ایک حکم تھا۔ 3 بار ایک ہی خواب، یہ تو کسی کو بھی بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر سلطان نے کیا کیا؟ وہ مزید انتظار نہیں کر سکے۔ رات کے آخری پہر میں انہوں نے اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً بلوایا۔ اچھا، یہ وزیر کیسے انسان تھے؟ وہ صرف وزیر نہیں تھے، بہت نیک اور صاحب بصیرت سمجھے جاتے تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے انہیں اپنا خواب سنایا۔ تو وزیر کا کیا رد عمل تھا؟ وزیر نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے فوراً کہا، اے سلطان، مدینہ پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے اور آپ کو مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ یعنی یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، کوئی فوجی مہم نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک خفیہ اور فوری ریسکیو مشن تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نکل جانا، یہ تو بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ بہت غیر معمولی تھا، لیکن یہ شاہی پروٹوکول کا معاملہ نہیں تھا، یہ عشق رسول کا معاملہ تھا۔ انہوں نے فوراً 20 بہترین گھڑ سوار چنے، بہت سا مال و دولت ساتھ لیا اور دمشق سے نکل پڑے۔ کسی کو بتائے بغیر؟ جی بالکل، خفیہ طور پر۔ رات کے اندھیرے میں ان کے ذہن پر بس وہ دو چہرے سوار تھے۔ اور یہ سفر دمشق سے مدینہ تو بہت دور ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر۔ جی، اس زمانے میں قافلوں کو 1 سے 2 مہینے لگ جاتے تھے، بہت مشکل صحرائی راستہ تھا۔ تو سلطان کو کتنا وقت لگا؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ ذرائع کے مطابق سلطان نے یہ فاصلہ صرف 16 دنوں میں طے کیا۔ 16 دن میں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ کہیں رکے، نہ آرام کیا۔ یہ ایک جنون کی کیفیت تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت وہی دو چہرے گھوم رہے تھے۔ آخر کار وہ مدینے پہنچے۔ شہر کے لوگ تو حیران رہ گئے ہوں گے۔ بالکل، شام کا عظیم بادشاہ بغیر کسی اطلاع کے اچانک ان کے درمیان تھا۔ تو ان کا پہلا قدم کیا تھا؟ وہ سیدھا گورنر کے پاس گئے؟ نہیں، وہ سیدھا مسجد نبوی گئے، روضہ رسول پر حاضری دی اور وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن ان کے ذہن میں مشن تو چل رہا تھا۔
جی بالکل. اب اصل چیلنج شروع ہوا تھا. پورے شہر میں سے ان 2 چہروں کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ یہ تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا. نہ کوئی نام، نہ پتہ، صرف ایک خواب کی تصویر. تو ان کے وزیر نے ایک بہت ہی ہوشیار منصوبہ بنایا. کیا منصوبہ تھا؟ اعلان کیا گیا کہ سلطان نور الدین تمام شہریوں میں اپنے ہاتھ سے صدقات اور تحائف تقسیم کریں گے. اچھا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ شہر کا ہر فرد ان کے سامنے سے گزرے؟ بالکل، تاکہ وہ ان 2 چہروں کو پہچان سکیں. ایک ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تو پھر اگلے دن مسجد نبوی میں بہت بڑا ہجوم ہوگا. جی، ایک بہت بڑا اجتماع تھا. لوگ قطاروں میں کھڑے تھے اور سلطان ہر ایک کو تحفہ دیتے ہوئے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے. لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ گھنٹے گزرتے گئے، خزانہ خالی ہونے لگا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے. سلطان تو بہت پریشان ہو گئے ہوں گے. بہت زیادہ. شام ہونے لگی تھی. ان کے دل میں شاید یہ خیال بھی آیا ہو کہ کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں تھا. اور جب سب لوگ چلے گئے تب کیا ہوا؟ جب آخری شخص بھی چلا گیا تو سلطان نے مایوسی سے گورنر سے پوچھا، کیا سب آ چکے ہیں؟ کوئی باقی تو نہیں رہا؟ تو گورنر نے کیا جواب دیا؟ گورنر نے کہا، سلطان، شہر کا ہر شخص آ چکا ہے سوائے 2 مغربی زائرین کے. مغربی زائرین یعنی مراکش سے آئے ہوئے؟ جی، مراکش یا اندلس سے. گورنر نے بتایا کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود خیرات کرتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں، اسی لیے وہ نہیں آئے. یہ سن کر تو سلطان کو لگا ہوگا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا، لیکن مغربی کا لفظ سنتے ہی سلطان کے کان کھڑے ہو گئے. ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. کیوں؟ انہیں خواب والے چہروں کی نیلی آنکھیں اور وہ غیر معمولی رنگت یاد آ گئی. انہوں نے فوراً حکم دیا، انہیں یہاں مت لاؤ، میں خود ان کے پاس جاؤں گا. اور جب وہ ان کے مکان پر پہنچے، وہاں کیا منظر تھا؟ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا. سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اندر 2 لوگ بیٹھے تھے، لمبی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح. یعنی بظاہر بہت نیک لگ رہے تھے. جی، چہروں پر بڑا نور نظر آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی سلطان کی نظر ان پر پڑی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کیا وہ وہی لوگ تھے؟ جی، یہ وہی 2 چہرے تھے، وہی سرخ رنگت اور وہی نیلی آنکھیں. خواب سچ ثابت ہو چکا تھا. تو سلطان نے کیا کیا؟ انہیں فوراً گرفتار کر لیا. انہوں نے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور ان کا جواب کیا تھا؟ وہ بڑی معصومیت سے کہے انہیں کہ ہم مراکش سے آئے ہیں، نبی کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قسمیں کھانے لگے. تو پھر سچ کیسے سامنے آیا؟ کمرے میں تو کچھ مشکوک نہیں ہوگا. بظاہر تو کچھ کتابوں اور جائے نماز کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن سلطان کا دل نہیں مان رہا تھا. انہوں نے خود کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا. اور انہیں کچھ ملا؟ ایک کونے میں ایک چٹائی بچھی تھی. سلطان کو وہ کچھ عجیب لگی. انہوں نے اسے ہٹانے کا حکم دیا. چٹائی کے نیچے کیا تھا؟ جب چٹائی ہٹائی اور سلطان نے نیچے فرش کو ٹھوکا تو اندر سے کھوکھلی آواز آئی. اوہ، تو مطلب وہاں کچھ چھپایا گیا تھا. جی، یہی وہ لمحہ تھا جب سازش بے نقاب ہونے والی تھی. انہوں نے فوراً وہ جگہ کھودنے کا حکم دیا. اور جب مٹی ہٹائی گئی؟ مٹی ہٹاتے ہی نیچے لکڑی کا ایک بڑا تختہ تھا، اور جب سپاہیوں نے وہ تختہ ہٹایا تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی. کیا تھا وہاں؟ نیچے ایک گہری تاریک سرنگ تھی اور وہ سیدھی روضہ رسول کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی. لا، تو وہ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. بہت قریب، صرف چند گز کا فاصلہ باقی تھا. اگر سلطان کے آنے میں چند دن کی بھی دیر ہو جاتی تو تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہو چکا ہوتا. ناقابل یقین. اب جب ان کے سر پر تلوار تھی تو انہوں نے سارا سچ اگل دیا. کون تھے یہ لوگ؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں اور انہیں اسپین کے عیسائی حکمرانوں نے بھیجا تھا. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ جسم مبارک کو نکال کر کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی. وہ مسلمانوں کو ایک ایسی روحانی اور نفسیاتی شکست دینا چاہتے تھے جس سے وہ شاید کبھی نہ ابھر پاتے. یہ ان کے ایمان پر سب سے بڑا حملہ تھا. اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ کسی کو شک کیوں نہیں ہوا؟ وہ دن میں روزہ نماز کی اداکاری کرتے اور رات کو سرنگ کھودتے. اور مٹی کا کیا کرتے تھے؟ مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں پھینکاتے تھے. انہوں نے اپنی نیکی کا اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا کہ پورا محلہ ان کی تعریف کرتا تھا.
یہ سب سن کر سلطان اور باقی مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا. خود سلطان نور الدین بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن یہ شکر کے آنسو تھے کہ اللہ نے اس خدمت کے لیے انہیں چنا. جی. اگلے دن ان دونوں مجرموں کو سرے عام عبرتناک سزا دی گئی تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. یہ فتنہ تو ختم ہو گیا، لیکن سلطان ایک دور اندیش حکمران تھے. انہوں نے مستقبل کے لیے کیا سوچا؟ بالکل، وہ جانتے تھے کہ یہ خطرہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تاریخ میں پہلے بھی کوششیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے ایک مستقل حل نکالنے کا فیصلہ کیا. اور وہ مستقل حل کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت کے بہترین انجینئرز کو بلایا اور روضہ اطہر کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودنے کا حکم دیا. کتنی گہری؟ اتنی گہری کہ نیچے سے پانی کی سطح تک پہنچ گئی. اور پھر اس خندق کا کیا کیا گیا؟ پھر بھٹیوں میں ٹنوں کے حساب سے سیسا یعنی لیڈ پگھلایا گیا اور اس گرم پگھلے ہوئے سیسے کو اس پوری خندق میں بھر دیا گیا. سیسا؟ جی. جب وہ سیسا ٹھنڈا ہوا تو اس نے زمین کے نیچے ایک ٹھوس دھاتی دیوار کی شکل اختیار کر لی، ایک ناقابل تسخیر زیر زمین فصیل. یعنی ایک ایسی دیوار جسے نہ کوئی سرنگ کاٹ سکتی ہے نہ کوئی مشین توڑ سکتی ہے. جی ہاں. اور یہ سیسا پلائی دیوار آج تقریباً 900 سال بعد بھی اسی طرح روضہ اطہر کی حفاظت کر رہی ہے. تو اگر ہم اس پوری کہانی کو دیکھیں تو یہ صرف ایک خواب یا ایک سازش کی داستان نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سلطان کے عشق رسول کا عملی ثبوت تھا. یہ صرف جذبات نہیں تھے، یہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا جس نے انہیں عمل پر مجبور کیا. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ہر دور نے حفاظت کا کوئی نہ کوئی غیبی انتظام ہوتا رہا. اور مجھے اس میں ایک اور بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ کس طرح ایک روحانی اشارہ یعنی ایک خواب ایک ٹھوس مادی دفاع میں تبدیل ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے عقیدہ، عمل اور ٹیکنالوجی مل کر مقدس مقامات کی بقا کو یقینی بناتے ہیں. تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ واقعہ ہمیں حفاظت کے تصور پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے. ہم اپنی قیمتی چیزوں کے لیے دیواریں بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم لگاتے ہیں، لیکن یہ کہانی بتاتی ہے کہ سب سے مضبوط دفاع وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی گہری روحانی پکار پر ہو. وہ سیسے کی دیوار دراصل ایک خواب کی تعبیر تھی. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ آج ہم جن چیزوں کو سب سے قیمتی سمجھتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہماری سیسے کی دیواریں کیا ہیں، اور کیا ان کی بنیاد بھی کسی گہرے یقین پر ہے یا صرف